بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مختلف مضامین اور مختلف واقعات پڑھے جا رہے ہیں۔ غزوہ ہند کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صادق و مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس امت کا ایک لشکر ہند اور سندھ سے جنگ لڑے گا، پس اگر میں اسے پاؤں تو اس میں شرکت کروں گا، اور اگر میں پھر ایک کلمے کا ذکر کیا اور بار بار اسے دہرایا، پس میں ابو ہریرہ آزاد ہوں، تحقیق کہ مجھے آگ سے آزاد کرا دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہندوستان پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 44 ہجری میں 44 ہجری میں لشکر کشی کی۔ پھر شاہ کبیر و جلیل محمود بن سبکتگین غزنوی نے ہندوستان سے چوتھی صدی کے قریب جنگ لڑی۔ چنانچہ ہندوستان میں داخل ہوئے، قتل کیا، گرفتار کیا، قیدی بنایا، مال غنیمت حاصل کیا۔ سومناتھ گجرات کا مشہور تاریخی بت خانہ ہے، اس میں داخل ہوئے اور بڑے بت کو توڑ ڈالا جس کی سمنیہ قوم کے لوگ پرستش کرتے تھے۔ سمنیہ ہندو قوم کی ایک جماعت ہے جو آواگون تناسخ کی قائل ہے۔ قوم کے لوگ سمنیہ کے قوم کے لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے اور اس کی تلواروں اور قلائد کو چھین لیا۔ پھر فتح و کامرانی کا جھنڈا لہراتے ہوئے پوری شان و شوکت کے ساتھ صحیح سالم واپس ہوئے۔ دوسرا واقعہ، دوسری پیشن گوئی ترکیوں کے بارے میں۔ ترکیوں سے جنگ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے نہ لڑو جو بال کے جوتے پہنتے ہوں گے یا ان کے بال پاؤں تک لمبے ہوں گے، اور جب تک ترکوں سے نہ لڑو جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناکیں چپٹی ہوں گی اور ان کے چہرے جیسے تہ بتہ ڈھال ہیں، یعنی گول تھوڑے بڑے، اور تم حکومت کے لیے سب سے بہتر اس کو پاؤ گے جو حکومت کو ناپسند کرے، یہاں تک کہ اس میں پھنس جائے، اور لوگ کانوں معادن کی طرح ہیں، لوگ کانوں کی طرح ہیں یعنی مائنز کی طرح، جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام میں بھی شریف ہیں، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تم میں کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم عجم کے خوز اور کرمان والوں سے نہ لڑو جن کے منہ سرخ، ناک چپٹی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، جیسے ان کے منہ تہ بتہ ڈھالے ہیں، ان کے جوتوں پر بال لگے ہوئے ہوں گے۔ اس روایت کی مطابقت عبد الرزاق سے دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لفظ خوز بیان کرنے میں عبد الرزاق سے غلطی ہوئی، وہ اصل میں لفظ جوز ہے۔ جوز اور کرمان مشرق میں دو معروف شہر ہیں، واللہ اعلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 برس رہا، ان 3 برسوں میں جیسے مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرنے کی حرص رہی ویسے کبھی نہیں رہی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، قیامت سے پہلے تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتوں پر بال ہوں گے، وہ پہاڑی لوگ ہوں گے۔ سفیان نے ایک بار اس حدیث کو روایت کر کے یوں کہا کہ وہ اہل بارز لوگ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام میں لکھا ہے کہ اہل بارز سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل اسلام سے جنگ کے لیے ظاہر ہوں گے۔ ابو نعیم کی ایک روایت میں اس سے مراد اکراد بتایا گیا ہے، جبکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دیلم ہے، کیونکہ اکراد اور دیلم دونوں ہی کھلی جگہوں پر آباد ہیں۔
ایک قول ہے کہ بارز کرمان کا ایک قریبی کنارہ ہے جہاں پہاڑ ہیں اور وہیں اکراد ہے، گویا وہ اپنے کھلے شہر کی مطابقت سے اہل بارز کہلائے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی ظاہر ہوئی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ حدیث مشہور تھی کہ ترک کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کرے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت سے پہلے ایسی قوم سے لڑو گے جن کے جوتوں پر بال ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھالے ہیں، منہ سرخ ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن عینیہ نے جو کہا ہے کہ وہ اہل بارز لوگ ہیں، تو روایت میں زا پر را مقدم ہے، اور شاید یہ تصحیف ہے، بازر کہنے والے سے اشتباہ ہو گیا ہو، اور ان کی لغت میں یہ لفظ سوق یعنی بازار کے معنی میں ہے، واللہ اعلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عمر بن ثعلب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے لڑو گے جن کا جوتا بال کا ہوگا یا جو بال والے جوتے پہنتے ہوں گے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ تم ایسی قوم سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھالے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ترک سے قتال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری زمانے میں پیش آیا۔ انہوں نے عظیم پہاڑ سے قتال کیا اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ایک اور مضمون ہے یہاں پر، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی موت اسلام پر ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خرشہ بن حر سے بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کی مسجد میں ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ وہ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جس کو خوشی ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے وہ ان کی طرف دیکھ لے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کا گھر دیکھوں گا۔ پھر میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے نکلنے کے قریب ہوئے، پھر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ میں نے بھی اندر آنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی اور پوچھا، اے میرے بھتیجے تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہوئے تو میں نے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کو بھلا معلوم ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، چنانچہ مجھے آپ کی مصابحت بھلی معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور میں تم سے ان لوگوں کے یہ کہنے کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، خواب میں ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا کھڑا ہو جا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے بائیں جانب کچھ راہیں ملی یعنی راستے ملے، میں ان میں جانا چاہا، وہ بولا اس میں مت جا، یہ بائیں طرف والوں کی راہیں ہیں یعنی کافروں کی۔ پھر داہنی طرف یعنی سیدھی طرف کی راہیں ملی، وہ شخص بولا ان راہوں میں یعنی ان راستوں میں جا۔ پھر ایک پہاڑ ملا، وہ بولا اس پر چڑھ۔ میں نے جو چڑھنا چاہا تو چوتڑ کے بل گر پڑا۔ کئی بار میں نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار گر پڑا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلا یہاں تک کہ ایک ستون ملا جس کی چوٹی آسمان میں تھی اور تہ زمین میں، اس کے اوپر ایک حلقہ لگا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ اس ستون کے اوپر چڑھ جا۔ میں نے کہا میں اس پر کیسے چڑھ سکوں گا، اس کا سر تو آسمان میں ہے۔ آخر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اچھال دیا۔ یکایک میں دیکھتا ہوں کہ اس حلقہ یعنی زنجیر کو پکڑے ہوئے میں لٹک رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے ستون کو مارا، وہ گر پڑا اور میں صبح تک اسی حلقے میں لٹکتا رہا، اس لیے کہ اترنے کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ صبح نیند سے بیدار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راہیں یعنی جو راستے تم نے بائیں جانب لیفٹ جانب دیکھی وہ بائیں طرف والوں کی راہیں ہیں، اور جو راہیں داہنی طرف دیکھی وہ داہنی طرف والوں کی راہیں ہیں، اور پہاڑ شہیدوں کا درجہ ہے، تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے، اور تو برابر اس کو پکڑے رہے گا یہاں تک کہ تیری موت آ جائے گی۔ اور جب خاتمہ اسلام پر ہو تو جنت کا یقین ہے، اس وجہ سے لوگ مجھے جنتی کہتے ہیں۔
بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شہادت کی موت پر نہیں مریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کی وفات سن 43 ہجری میں یعنی 43 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ ابو عبید القاسم بن سلام وغیرہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور مضمون یہاں پر لکھا ہے، مقام صرف میں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی موت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یزید بن اسم سے ذکر کیا ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا مکے میں سخت بیمار ہوئی اور ان کے پاس ان کی بہن کی اولاد میں سے کوئی نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکہ ہے، میں یہاں انتقال نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں مکے میں نہیں مروں گی۔ پھر لوگ انہیں اٹھا کر صرف تنعیم کے قریب ایک جگہ ہے جو مکے سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی۔ پھر لوگ انہیں اٹھا کر صرف لائے، جہاں درخت کے نیچے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تخلیہ فرمایا تھا، وہیں ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات صحیح قول کے مطابق 51 ہجری یعنی 51 ہجری میں ہوئی۔ ایک اور واقعہ یہاں پر مضمون لکھا ہوا ہے، حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ یعقوب بن سفیان اپنی تاریخ میں عبداللہ بن رزین الغافقی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اہل عراق، عزرا دمشق سے یعنی ڈماسکس سیریا جو ہے، عزرا دمشق سے 12 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اہل عراق، عزرا میں عن قریب تم میں سے 7 اشخاص قتل کیے جائیں گے، ان کی مثال اصحاب اخدود کی طرح ہوگی۔ چنانچہ حجر بن عدی اور اس کے ساتھی قتل کیے گئے۔ اور ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن سمیہ نے ممبر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو حجر اور اس کے ساتھیوں نے زیاد کو کنکری سے مارا۔ چنانچہ زیاد نے حضرت معاویہ کے پاس لکھا کہ میں ممبر پر تھا تو حجر نے مجھے کنکری سے مارا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس لکھا کہ حجر کو جنگ پر آمادہ کریں۔ جب زیاد دمشق کے قریب ہوئے تو انہوں نے حجر کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے فوج روانہ کیا اور وہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام عزرا میں حجر اور اس کے ساتھیوں کو تہ تیغ کر دیا، یعنی تلوار کے زیر کر دیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر ایسا نہیں کہہ سکتے تھے۔ نیز یعقوب بن سفیان نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا تمہیں کس چیز نے اہل عزرا یعنی حجر اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے پر ابھارا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ام المؤمنین، میری سمجھ کے مطابق ان کے قتل میں امت کی اصلاح اور ان کی بقا میں امت کا نقصان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب عزرا میں چند لوگ قتل کیے جائیں گے، ان پر اللہ اور آسمان والے غصہ ہوں گے۔ یعقوب بن سفیان نے اسے اپنی تاریخ میں اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ یعقوب نے اپنی تاریخ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے معاویہ، تو نے حجر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور جو کیا، کیا تجھے خوف نہیں کہ میں نے ایک آدمی کو چھپا رکھا ہے جو تجھے قتل کرے گا؟ معاویہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ امن والے گھر میں ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان نے دھوکے سے قتل کو روک دیا ہے۔ اے ام المؤمنین، مومن دھوکہ دے کر قتل نہیں کرتا، آپ اس کے علاوہ اپنے دوسرے معاملات میں مجھے کیسا پاتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم صالح ہو، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میرا اور حجر کا معاملہ آپ چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم دونوں اپنے رب عز و جل کے پاس ملاقات کریں۔
اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔